فرض کیجئے 5-7 بھائی ہیں، ان میں سے 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. اب جو باقی 5 ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا غرض، ہم خام خواہ اس کا ساتھ دیں گے تو وہ ناراض ہوگا، اس کا ساتھ دیں گے تو وہ ناراض. یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. صلح کراؤ. دیکھو حق کی کیا بات ہے، فاصلحوا بینہما، صلح کراؤ ان کے مابین. یہ تو پہلی دفعہ ہو گئی. اب دوسری دفعہ اسی قانون کی کیا ہے؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اس کے بعد اگر ایک گروہ زیادتی کرتا ہے دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اب لڑو تم اس کے ساتھ کے جو بغاوت کر رہا ہے. یعنی صلح کرا دی گئی، معاملات طے ہو گئے، کوئی شرائط طے ہو گئی، ایک گروہ اس کے باوجود جو ہے اڑا ہوا ہے اور اکڑا ہوا ہے اور جو ہے وہ صلح کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے، یا صلح کرنے کے بعد پھر وہ غلط اقدام کرتا ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اب یہ جھگڑا 2 فریقوں کے درمیان نہیں رہا، بلکہ وہ در حقیقت پوری امت کو چیلنج کر رہا ہے. امت نے ان کے درمیان صلح کرائی تھی، اب اس صلح کی پابندی اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کا اقدام اس دوسرے فریق کے خلاف نہیں ہے، امت کے خلاف. لہذا تمہارا کام یہ لڑو، جو فریق حق پر تھا اس کے ساتھ ہو کر اس سے لڑو، یہ جو زیادتی کر رہا ہے، جو صلح کی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، جو صلح کے بعد بھی ظلم جو ہے اس کے اوپر اڑا ہوا ہے.